الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: ما نقص صدقة من مال او كما قال علیہ الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا مبارک ارشاد گرامی ہے: وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک دردناک عذاب کی اطلاع دے دیجیے. وہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن سونا اور چاندی کو تپایا جائے گا اور اس تپے ہوئے سونے اور چاندی کے ذریعے سے ان کے پہلو، ان کی کمروں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا: ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس اب اس جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو. دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے عیب لگانے والے اور تانا دینے والے، چغل خوری کرنے والے شخص کے لیے. الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا خیال یہ ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی دے گا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. لینبذن فی الحطمہ، اس کو پھینک دیا جائے گا روننے والی آگ کے اندر. وما ادراک ما الحطمہ، اے مخاطب تم کو کیا پتا کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ ایک ایسی آگ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور بھڑکائی گئی ہے اللہ کی طرف سے. کسی انسان نے نہیں بھڑکایا ہے، اللہ نے بھڑکایا ہے. اگر انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ ہو تو اس کو پانی کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے اس آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اس آگ کو کوئی نہیں بجھا سکے گا. التی تطلع الافئدہ، یہ انسانوں کے کلیجوں کو کونتی ہے اور اس میں جھانکتی ہے، اتنی ہیبت ناک آگ ہے. یہ زکوٰۃ سے متعلق چند وعیدیں ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں زکوٰۃ سے متعلق اتنی سخت وعیدیں کیوں فرمائیں؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وعیدیں اس لیے بیان فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو مال عطا کیا اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس انسان کی جان اور اس انسان کے مال کو خرید لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
جنت کے عوض میں ان کی جان مال کو خرید لیا گیا۔ گویا کہ انسان کی نہ جان اپنی نہ انسان کا مال اپنا، یہ سب اللہ کا ہے۔ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے مالک بنایا اور پھر اس کے بعد جنت کے بدلے میں اس کو خرید لیا۔ اب انسان تھوڑی سی محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد یہ سوچنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے کہ یہ جان بھی میری ہے اور یہ مال بھی میرا ہے، اور یہ انسان بھول جاتا ہے کہ انسان کے پاس اگر مال ہوتا اور انسان اس مال کو لے کر بیٹھے رہتا تو کیا اس مال میں کوئی ترقی ہو سکتی تھی؟ ہرگز نہ ہوتی۔ اس انسان نے مال لیا، مال لینے کے بعد اللہ نے اس کے دل و دماغ میں ڈالا کہ تم فلاں کاروبار کرو۔ آپ غور کریں گے دنیا میں کہیں کوئی سیمینار نہیں منعقد ہوا، تاریخ میں کہیں ایسا واقعہ موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہو کہ اتنے افراد دنیا کے اندر کپڑے کی تجارت کریں گے، اتنے افراد دنیا کے اندر سونے کی تجارت کریں گے، اتنے افراد جوتے کی تجارت کریں گے، اتنے افراد ٹوپی کی تجارت کریں گے، اتنے افراد زیورات کی تجارت کریں گے، اتنے افراد مختلف قسم کے غلوں کا کاروبار کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کے دل میں ڈالا کہ فلاں آدمی کتابوں کی تجارت کرے، فلاں آدمی کپڑوں کی تجارت کرے، فلاں آدمی زیورات کی تجارت کرے۔ پھر یہ انسان جب اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تو یہ انسان اس کام میں لگ گیا۔ کام میں لگ جانے کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک ہی بازار ہے اور ایک ہی بازار کے اندر بے شمار دکانیں ہیں۔ جس وقت شٹر کھولا گیا اس وقت خالی تجوری، اور بند کرتے وقت ہر دکاندار کو اللہ رب العالمین نے کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے اور اس کی تجوری کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ تو یہ جو گاہک آ رہا ہے، یہ گاہک آ کہاں سے رہا ہے، یہ کس نے بھیجا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر انسان کے اپنے بس میں گاہک کا آنا ہوتا تو ایک آدمی ہے اس کے پاس بھی جولری ہے، دوسرا آدمی ہے اس کے پاس بھی وہی جولری ہے، تیسرا آدمی ہے اس کے پاس بھی وہی جولری ہے، اور تقریباً قیمت کے اندر بھی برابری ہے۔ لیکن ایک آدمی گھر سے چلتا ہے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم اپنی ضرورت فلاں بازار سے پورا کرو۔ اب وہ آدمی فلاں بازار میں گیا تو اللہ رب العالمین نے دل میں ڈالا کہ تم فلاں دکان سے اس ضرورت کو پورا کرو۔ تو یہ جو گاہک بھیجنے والا ہے یہ بھی اللہ ہے، مال بھی اللہ کا، اور پھر مال کو تجارت کے اندر لگانے کا داعیہ پیدا کیا اللہ نے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس داعیے کی بنیاد پر بندے کو بازار میں بٹھایا، اور بازار میں بیٹھنے کے بعد گاہک کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ تم اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فلاں جگہ آؤ، اور یہ ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ آیا، پھر اللہ رب العالمین نے دل میں ڈالا کہ فلاں دکان پہ جاؤ۔ اب بہت سی دفعہ تو ایسا بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بازار میں 50 جاننے والے ہیں، لیکن آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس دفعہ فلاں سے خریدوں گا، اور دوسری دفعہ خیال آیا کہ نہیں اس دفعہ اس سے خریدوں گا۔ یہ سب دل کے اندر پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین ہیں۔ حتیٰ کہ انسانی زندگی کے اندر اگر ہم مشاہدہ کریں تو ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا اور اللہ رب العالمین کے مہربان ہونے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا گزرا ہے، جو پرانے جوڑیا بازار میں بیٹھنے والے یا ڈینسو ہال پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں اس واقعے کو جانتے ہیں کہ چائنا سے ایک دفعہ سوئی آئی، اور سوئی بھی ایسی آئی جو بغیر ناکے کی تھی۔ اب تمام دکاندار جو سوئی کا کاروبار کرتے تھے وہ دکاندار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے، کیونکہ بغیر ناکے کی سوئی کسی کام کی نہیں۔ اور ایک آدمی جو نماز کا اہتمام کرتا تھا، اذان کے وقت دکان بند کر دیا کرتا تھا، تو اس آدمی کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کے کہا کہ ہم کو سوئی چاہیے، تو ان کو بتایا کہ بھائی بغیر ناکی کی ہاں میری ضرورت ہے۔ تو اتنے میں اذان ہو گئی، انہوں نے دکان بند کی، چلے گئے، پھر واپس آئے تو وہ صاحب کھڑے ہوئے تھے، بہرحال ان کو سوئی دے دی گئی۔
اس طرح کر کے سارے دکاندار تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ رب العالمین اس کی دکان کو چلا رہے ہیں. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی بغیر ناکے کی سوئی لے کے جو جاتا ہے یہ کرتا کیا ہے. اس کا پیچھا کرنے کے لیے گئے، نہ اس کا علم ہوا اور نہ ہی وہ گاہک دوبارہ آیا. تو یہ اللہ رب العالمین نے انتظام کیا. اسی طرح اگر مشاہدہ کرنا ہے تو آپ مشاہدہ کیجئے کہ ہم سب کے گھروں کے اندر اگر دیکھا جائے تو توا جس کے اوپر روٹی پکائی جاتی ہے یا پراٹھا پکایا جاتا ہے، اور اسی طرح کڑھائی جس کے اندر دیگر چیزیں پکائی جاتی ہیں، اسی طرح دیگچی جس کے اندر کھانا پکایا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو نظر آئے گا کسی کے گھر میں 20 سال پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس 50 سال پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس 25 سال 35 سال. اسی طرح چمٹا وہ کسی کے پاس کتنے سال پرانا رکھا ہوا ہے. ہمارے بچپن کی بہت سی چیزیں اب تک موجود ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے روزگار کے لیے جن لوگوں کو اس بات پہ لگایا کہ وہ چمٹا بنائیں ان کو فرصت نہیں، جن لوگوں کو اس بات پہ لگایا کہ کڑھائی بنائیں ان کو فرصت نہیں ہے، جن لوگوں کو اس بات پہ لگایا کہ وہ پتیلے بنائیں ان کو فرصت نہیں. تو یہ سارا نظام جو گاہک کا بھیجنے کا ہے کون چلا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. اسی طرح تندور کو دیکھ لیجئے. تندور آپ دیکھیں ہوٹل کے اندر لگتا ہے اور وہ سالہ سال چلتا رہتا ہے، لیکن تندور بنانے والوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ سب کون چلا رہا ہے اور کون گاہک بھیج رہا ہے؟ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیے تو بعض ایسے واقعات ہیں جو بزرگوں نے لکھے ہیں جن کو دیکھ کر واقعی اللہ کی قدرت کا یقین حاصل ہوتا ہے. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی دینی کتابوں کی دکان تھی، اور آج کل ہم جانتے ہیں کہ دینی کتاب ہماری جو معاشرے کی حیثیت ہے اس دینی کتاب کی، اس کے اندر دینی کتاب کا درجہ 5واں یا 10واں آتا ہے کہ انسان پہلے اپنے کھانے کی ضرورت پوری کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی دیگر ضروریات پہننے اوڑھنے کی ضروریات پوری کرتا ہے، پھر گھر کے بجلی کے بل اور دیگر ضروریات پوری کرتا ہے، دوا دارو کرتا ہے، پھر اگر پیسہ بچتا ہے تو اس پیسے سے اپنے بچوں کے نصاب کی کتابیں خریدتا ہے، اسکول کی کتابیں خریدتا ہے اور دیگر چیزیں خریدتا ہے، اور تب کہیں جا کر دینی کتاب کا خیال آتا ہے کہ چلو دینی کتاب خرید کے اپنے استعمال میں لے لیا جائے. یہ تو ہماری دینی کتاب کا حال ہے. تو وہ صاحب بتلاتے ہیں کہ ان کی دینی کتابوں کی دکان تھی. اس دینی کتابوں کی دکان کے اندر ظاہر سی بات ہے گاہک وہ آئے گا جو اپنی ساری ضرورتیں پوری کر چکا ہوگا، اس کے بعد وہ دینی کتاب خریدنے جائے گا. تو کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی صبح کے وقت تو کیا دیکھتا ہوں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور گھٹنوں گھٹنوں تک پانی گلی کوچوں میں بھرا ہوا ہے. تو کہنے لگے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بھیا اتنی بارش ہو رہی ہے، اس بارش کے اندر کون دینی کتاب خریدنے آئے گا؟ تو پھر کہنے لگے ساتھ ساتھ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے میرا روزگار رکھا ہے کتابوں کے فروغ پہ، اب میری جو ذمہ داری ہے وہ میں پورا کروں، اور گاہک بھیجنے والا اللہ ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں. تو اس خیال سے وہ کہنے لگے کہ میں گیا بازار اور چھتری لے کے گیا. چھتری لے جانے کے بعد میں نے بازار میں جا کر اپنی دکان کھولی، اور اس خیال سے کہ اس بارش کے اندر جبکہ گھٹنوں گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا ہے کون کتابیں خریدنے آئے گا، چلو قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا ہوں. تو وہ کہنے لگے میں قرآن کریم کھول کے بیٹھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ چھتریاں لے لے کر چلے آ رہے ہیں اور دینی کتابیں خرید رہے ہیں، اور جتنی سیل میری روز ہوتی ہے اس کم و بیش اتنی یا اس سے کچھ زیادہ سیل ہوئی. تو کہنے لگے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ گاہک بھیجنے والا اللہ ہی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم روزمرہ زندگی کے اندر زراعت کے پہلو کو دیکھ لیں تو زراعت کے پہلو کے اندر بھی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میاں زمین تو میری ہے، میں غلہ خوب کھاؤں گا کماؤں گا، لیکن ایسی بات نہیں. زمین کے اندر بنیادی طور پر آدمی تھوڑا سا کام کرتا ہے، اور وہ کام کیا کرتا ہے کہ وہ ہل چلا لیتا ہے. ہل چلانے کے بعد تھوڑا سا دانہ ڈال دیتا ہے، پھر پانی پڑتا ہے، اور پانی پڑنے کے بعد وہ فصل جس کے لیے دانہ ڈالا گیا تھا وہ تیار ہونا شروع ہوتی ہے. اب آپ سوچئے کہ ایک مختصر سا دانہ
جو نہ ہل سکتا ہے نہ جھل سکتا ہے، اور اگر کوئی بچہ چاہے تو اس کو اٹھا کر یوں چٹکی میں اٹھا کر پھینک سکتا ہے، اس کے باوجود وہ بچہ جس کو پھینک سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس دانے کے اندر یہ طاقت عطا فرماتے ہیں کہ وہ پھوٹتا ہے، اور پھوٹنے کے بعد اس میں سے ایک نازک سی کونپل نکلتی، اور کونپل بھی اتنی نازک کہ چھوٹی سی معمولی سی چینٹی بھی اس کو منہ میں پکڑ کے لے جا سکتی ہے، اتنی مختصر سی کونپل، اور وہ کونپل زمین کو پھاڑتی ہے، زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آتی ہے، اور پھر آپ سوچئے کہ تیز ترین دھوپ اور تیز ہوائیں، پھر اس کے بعد مختلف قسم کے حشرات الارض، پھر اس کے بعد وہ مخلوقات جو مخلوقات طاقتور ہیں، وہ ان تمام کے باوجود اللہ رب العالمین اس کونپل کی حفاظت فرماتے ہیں، اور کونپل کی حفاظت فرمانے کے بعد وہ کونپل بڑھنا شروع ہوتی ہے، درخت بن جاتی ہے، پودا بن جاتی ہے، درخت بن جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کے اندر ایک دانے کے بونے کے بعد 100 بالیاں اور 7 بالیاں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، ایسی بھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ گیہوں ہے، گندم ہے، اس کی آپ بالیاں دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ جس نے پیدا کیا، کیا وہ کاشتکار ہے؟ ہرگز نہیں، یہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے فصل کے لیے دانہ ڈال دیا، دانہ ڈالنے کے بعد آپ نے تمام اسباب اختیار کر لیے، لیکن پانی کا انتظام نہ ہو، تو کیا وہ فصل تیار ہو سکتی ہے؟ وہ فصل جل جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کچھ نہ کیا جائے، پانی ہو لیکن وہ اپنی مقدار سے زیادہ ہو جائے تو بھی فصل سڑ جائے گی۔ تو یہ سب اعتدال سے نظام کا چلانا یہ کون کر رہا؟ پھر اسی طریقے سے اگر آپ پانی کو دیکھیے تو پانی کا بھی ایسا عجیب غریب نظام ہے، اس نظام کو دیکھ کے اللہ کی قدرت کا یقین ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پانی کو استعمال کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پیو، تاکہ اس بات کی طرف تمہاری توجہ ہو کہ یہ محض اللہ کے فضل سے پانی ہمارے منہ تک پہنچا ہے، ورنہ یہ پانی کا ہمارے منہ تک پہنچنا یہ ہماری قدرت میں نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو بسایا تو دنیا کا ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی، اور پانی بھی کون سا والا؟ جو کھارا ہے۔ اب اگر اللہ رب العالمین پانی میٹھا کر دیتے تو اس میٹھے پانی کے اندر جو سمندر میں مچھلیاں ہیں اور دیگر مخلوقات ہیں وہ مرتی اور سڑتی تو پانی خراب ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے پانی کو کھارا بنایا اس مصلحت سے کہ اس کے اندر جو چیزیں گریں سڑیں، اس سڑنے گلنے سے اس پانی کو نقصان نہ پہنچے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو تم کو پانی ہم نے سمندر میں دے دیا ہے، اب تم ایسا کرو فلٹر لگاؤ، اور فلٹر لگانے کے بعد اس پانی کو فلٹریشن سے گزارو، اور گزارنے کے بعد اس پانی کو استعمال کرو۔ تو یہ انسان کے بس میں نہیں تھا، اور پہلے زمانے میں تو ایسے وسائل بھی نہیں تھے۔ اب اگر کچھ ملکوں میں وسائل پیدا ہوئے تو ان سے جا کے معلوم کیجئے، سمندری پانی کو جو میٹھا کر رہے ہیں تو وہ سمندری پانی میٹھا تو ہو گیا لیکن پٹرول سے زیادہ مہنگا ہے۔ تو اس پانی کو اللہ رب العالمین نے کھارا بنایا سمندروں کے اندر، اور کھارا بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کے سمندر سے تم پانی لے کے اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی عجیب غریب انتظام فرمایا، اور وہ انتظام یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، اور بخارات اٹھنے کے بعد یہ بادل کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جیسے ہی بخارات اٹھتے ہیں تو وہ بخارات بادل کی صورت بننے کے بعد میٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین چاہتے تو فرماتے چلو ہم نے تمہاری یہ مصیبت آسان کر دی، یہ مشکل حل کر دی، لہذا یہ جو بخارات اٹھے اور اٹھنے کے بعد بادل بن گئے، اب تم جاؤ بادلوں سے پانی لے کر اپنی ضرورت پورا کرو۔ تو کیا کسی کی بس میں تھا؟ ہرگز کسی کے بس میں نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے بادلوں کو پھر ایک کارگو نظام کے ذریعے سے چلایا، اور آپ دیکھیے
کہ وہ زمینیں، وہ علاقے جہاں پر نہ سمندر ہے، نہ دریا ہے، نہ وہاں پر پانی کی رسائی ہے، اللہ رب العالمین نے بادلوں کو حکم فرمایا کہ سمندر سے اٹھے اور بنے اور جانے کے بعد برس رہے ہیں ایسی جگہ جا کر جہاں پر نہ سمندر ہے، نہ دریا ہے اور نہ پانی کے اور وسائل ہیں۔ اللہ رب العالمین چاہتے تو اللہ رب العالمین یہ فرما دیتے چلو تمہارا یہ مسئلہ بھی ہم نے حل کر دیا کہ یہ پانی جو بخارات کی صورت میں سمندر سے اٹھا تھا، اٹھنے کے بعد ہم نے کارگو کی صورت میں بادلوں کے ذریعے سے تمہارے مقام پہ پہنچایا، اب اس پانی کو تم بڑے بڑے ٹینکوں میں محفوظ کر لو اور سارا سال استعمال کرو۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی، پانی سڑ جاتا، پانی کے اندر جراثیم پیدا ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی عجیب غریب انتظام فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک خاص مقدار پہ پہنچا کر پانی کو ایسا ٹھنڈا کر دیا کہ وہ برف کے گالوں کی صورت میں برسنے لگا۔ اور اللہ رب العالمین نے ان برف کے گالوں کو یہ نہیں کیا کہ زمین کے تہوں کے اندر محفوظ کر دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے پہاڑ کی چوٹیوں پہ محفوظ کر دیا تاکہ نہ درندے اس کو خراب کر سکیں اور نہ ہی کوئی جانور اس کو خراب کر سکے، نہ انسان اس کو رون سکے۔ پہاڑ کی چوٹیوں پہ لے جا کے اللہ رب العالمین نے برف برسائی اور اس پانی کو وہاں پر فریز کر دیا۔ فریز کرنے کے بعد اللہ رب العالمین یہ حکم فرما سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو جا کے بتلا دیجئے کہ ہم نے پانی سمندر سے کھارا تھا، ہم نے اس کو اوپر اٹھایا بھاپ کے ذریعے سے، اس کو میٹھا کیا، پھر ہم اس کو ایک خاص مقدار میں لے گئے اور وہاں پر لے جانے کے بعد ہم نے برف کی صورت میں محفوظ کر دیا پہاڑ کی چوٹیوں پر۔ کیٹو پہاڑ پر موجود ہے، ہمالیہ پہاڑ پہ موجود ہے اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان پہ موجود ہے، تم وہاں جاؤ اور جانے کے بعد برف کو توڑو اور توڑ کے اپنے گھر میں لاؤ اور استعمال کرو۔ کیا یہ انسان کے بس میں تھا؟ ہرگز انسان کے بس میں نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی انتظام فرما دیا، اور وہ انتظام کیا فرمایا؟ وہ انتظام اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ایک مدت تک اس پانی کو محفوظ رکھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورج کی کرنوں کو حکم فرمایا کہ ایک محدود اور مختصر انداز سے اس کے اوپر پڑے، جس سے پانی ایک خاص مقدار کے اندر پگھلے اور پگھلنے کے بعد آبشاروں کی صورت اختیار کرے اور نہروں کی صورت اختیار کرے اور انسان تک پہنچ جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا پورا ایک غیبی نظام ہے۔ انسان کے پاس جو ایک گھونٹ پانی آتا ہے اس کے پیچھے اتنی بڑی قدرتی مشینری کام کر رہی ہوتی۔ تو اب یہ وہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین گاہک بھیجنے والے، اللہ رب العالمین فصل تیار کرنے والے، اللہ رب العالمین اس فصل میں پانی پہنچانے والے، تمام چیزیں اللہ کرنے والے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے فصل تیار ہوئی تو فصل تیار ہونے پر کتنے لوگوں نے کام کیا؟ ہل نے کام کیا، کسان نے کام کیا، پھر اس کے بعد اس میں دانہ ڈالا گیا، فصل تیار ہوئی، فصل کی تیاری کے اندر سورج نے کام کیا، چاند کی کرنوں نے کام کیا، ہواؤں نے کام کیا، شبنم نے کام کیا، فضاؤں کے اندر ایسا ماحول سازگار آیا جس میں وہ چیز تیار ہوئی۔ دنیا جانتی ہے کہ بعض فصلیں پاکستان میں پیدا ہو سکتی ہیں، دوسرے خطوں میں پیدا نہیں ہو سکتی، بعض چیزیں دوسرے خطوں میں پیدا ہو سکتی ہیں، پاکستان میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ایسی چیزیں رکھی ہیں جو کراچی میں پیدا نہیں ہو سکتی، وہ سرحد میں پیدا ہوتی ہیں، بعض چیزیں پنجاب میں پیدا ہوتی ہیں، بعض چیزیں سندھ میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تمام اللہ نے نظام بنایا اور ایسی فضا ہموار کی، ایسی فضا بنائی جس کے اندر یہ تمام چیزیں تیار ہو رہی۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں کروائیں، اب فصل تیار ہو گئی۔ فصل تیار ہونے کے بعد اب دوبارہ اس کے اندر گاہنے کا مرحلہ آیا، فصل کاٹی گئی، پھر اس کے بعد ان کو گاہا گیا، دانوں کو جدا کیا گیا، جس کو کہتے ہیں پشتوں میں اس کو تھریشر کرنا کہتے ہیں، تو تھریشر کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد وہ فصل کے دانے جدا ہو گئے، اور فصل کے دانے جدا ہو جانے کے بعد اب آپ دیکھیے ایک اور محنت تیار ہوئی۔ وہ محنت کیا تیار ہوئی کہ جس نے فصل تیار کی تھی وہ دانہ لے کے جا رہا ہے، وہاں پر اڑاتی بیٹھے ہوئے ہیں، اڑاتی نے وہ دانہ خرید لیا۔ دانہ خریدنے کے بعد وہ دانہ گیا فیکٹریوں کے اندر، اس کے اوپر سے بھوسا جدا کیا گیا، اس کا چھلکا جدا کیا گیا۔ چھلکا جدا کرنے کے بعد اگر چاول ہے تو ایک خاص پروسیجر سے گزارا گیا، اس کو پروسیجر سے گزارنے کے بعد اس کو شائن کیا گیا،
اور پھر اس کو پالش کرنے کے بعد بوریوں میں تیار کیا گیا. بوریوں میں تیار ہو کر پھر دوبارہ لوڈ ہوا اور پھر شہروں میں آیا. شہروں میں آنے کے بعد پھر ہول سیلر نے لیا, ہول سیلر سے ریٹیلر نے لیا, ریٹیلر سے بندے نے لیا, بندے سے پھر وہ گھر میں آیا, گھر میں اس کو تیار کیا گیا, پھر وہ انسان کے حلق میں آیا. پھر اس کے بعد اگر اللہ چاہتے تو اللہ رب العالمین اس دانے کو پیدا کر دیتے اور پیدا کرنے کے بعد کہتے کہ یہ دانہ تم کھا لو. لیکن اللہ رب العالمین یہ ہمارا نظام ہاضمے کو ہمارے مطابق نہ کرتے تو کیا یہ ہمارے حلق سے اتر سکتا تھا؟ یہ سارا اللہ رب العالمین نے نظام بنایا. پھر اس نظام کے اندر اگر آپ دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسان کے جسم کو جتنی ضرورت ہے غذا کی وہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے خون بنایا, گوشت بنایا اور دیگر ضروریات کو پورا کیا. اور جو فضلات تھے اس کو, بیکار چیزوں کو اللہ رب العالمین نے خاص انداز سے دوسری جگہ پہنچایا. پھر وہ فضلات اللہ رب العالمین نے نکالے. یہ سارا اللہ رب العالمین کا نظام. اس سارے نظام کے بعد اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں جب ہم نے تم کو دے دی تو ان نعمتوں کو ملنے کے بعد اب تم, یہ مال بھی تمہارا نہیں تھا, یہ جان بھی تمہاری نہیں تھی, ہم نے تم کو مال دیا, ہم نے تم کو جان دی, پھر اس کے بعد ہم خریدار بن گئے. حالانکہ ہم مالک تھے, ہم خالق تھے. مالک و خالق ہونے کے باوجود ہم نے تم کو مالک بنایا, پھر ہم نے جنت کے بدلے میں اس کو خرید لیا. اب اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ سارا مال تم ہمارے حوالے کر دو, 2.5% تم اپنے پاس رکھو, تو یہ حق بجانب ہوتا. یہ اللہ کا حق تھا کہ اللہ کہہ دیتے, لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا 97.5% تم اپنے پاس رکھو اور سارا سال تو 100% استعمال کرو. جب تم سال کے شروع میں صاحب نصاب ہو گئے, سال کے آخر میں صاحب نصاب ہو گئے, درمیان میں جو آیا جو گیا وہ تمہارا. اس پورے 100% میں سے 2.5% تم ہم کو دے دو اور اس کے بعد باقی 97.5% تمہارا. تو اب اگر اللہ رب العالمین کی اتنے بے شمار احسانات کے بعد, اتنے بے شمار احسانات کے بعد کہ اگر آپ دیکھیے کہ اگر اللہ رب العالمین زمین سے لوہے کو پیدا نہ فرماتے تو کیا گاڑیاں بنتی, کیا مشینری بنتی؟ تانبا نہیں پیدا فرماتے تو کیا مشینریز بنتی؟ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دیگر چیزوں کو نہیں پیدا فرماتے جس کے اندر پٹرول ہے, اور پھر پٹرول سے بننے والے مختلف جو کیمیکلز ہیں وہ کیمیکلز نہ بناتے تو یہ کیا گاڑی روڈ پہ چل سکتی؟ کیا یہ روڈ وجود میں آ سکتی؟ یہ تمام چیزیں اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے زمین کے پیٹ سے پیدا فرمائی, اور زمین سے پیٹ کے پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ماحول کو سازگار فرمایا. یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے کی اور کرنے کے بعد فرمایا ان الدنیا خلقت لکم, یہ دنیا تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے, وانکم خلقتم للآخرہ, تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا گیا. اب یہ تمام پیغام دینے کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ تم 100% مال میں سے 2.5% نکال دو. اب اگر کوئی آدمی نہیں نکالتا تو پھر اس صورت کے اندر اگر اللہ رب العالمین یہ وعید دے رہے ہیں, سنا رہے ہیں کہ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, کہ جو لوگ سونا جمع کرتے ہیں, چاندی جمع کرتے ہیں, چاہے جس شکل کے اندر ہو, جمع کرتے ہیں, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتے, فبشرهم بعذاب علیم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے. تو یہ اللہ رب العالمین جو فرما رہے ہیں تو یہ انصاف کا تقاضا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ عذاب علیم کس دن ہوگا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم, یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن سونا چاندی کو تپایا جائے گا, دہکایا جائے گا. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, اس کے ذریعے سے پہلوؤں, پشتوں اور پیشانی کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اتنی سخت وعید فرمائی, اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اتنی دردناک اطلاع دی کہ ہم تمہارے خالق,
ہم تمہارے مالک، ہم تمہارے پالنہار، ہم تمہارے رزاق، ہم نفع دینے والے، ہم نقصان سے بچانے والے، ہم اولاد دینے والے، ہم نے یہ کائنات بسائی، ہم نے اس میں پہاڑ رکھے، ہم نے اس میں مختلف قسم کی زمینیں رکھی جس کے اندر مختلف قسم کی معدنیات رکھی، تمہاری ضروریات کی چیزیں رکھی، ہم نے اس زمین کو ایسا صندوق بنا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے لیے اس کے اندر سے کپڑے بھی نکل رہے ہیں، اس کے اندر سے غلے بھی نکل رہے ہیں، اس کے اندر سے معدنیات بھی نکل رہی ہیں، اس کے اندر سے پٹرول بھی نکل رہا ہے، اس کے اندر سے تانبا بھی نکل رہا ہے، اس کے اندر سے سونا بھی نکل رہا ہے، اس کے اندر سے پیٹرولیم بھی نکل رہا ہے، اس کے اندر سے پلاٹینیم بھی نکل رہا ہے، اس کے اندر سے مختلف دھاتیں بھی نکل رہی ہیں، اس کے اندر سے ہیرے جواہرات بھی نکل رہے ہیں، اس کے اندر سے کوئلہ بھی نکل رہا ہے، اس کے اندر سے گیسز بھی نکل رہی ہیں۔ یہ ایسا عجیب غریب صندوق بنایا، اور پھر ہم نے ایسا آسمان بنایا، اس آسمان کے اندر ہم نے ستاروں کی قندیلیں لگا دی، ہم نے چاند رکھ دیا، ہم نے سورج رکھ دیا، کلن فی فلک یسبحون، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک خاص دائرے میں چکر لگا رہی ہیں، نہ چاند سورج سے ٹکرا رہا ہے، نہ ستارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، نہ فضا کے اندر کوئی طوفان اٹھا ہوا ہے، حالانکہ سورج کے اندر خطرناک قسم کی گیسز ہیں کہ اگر اتنے ہزار میل کی مسافت پر، اربوں میل کی مسافت پر ہے، اس کی تپش کا یہ عالم ہے کہ دھوپ کے اندر کھڑے نہیں رہ سکتے، جتنا ملک دھوپ سے سورج سے قریب ہے وترا وہاں پر شدت اور تپش ہے اور تمازج ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تمام نظام بنایا، اور تمام نظام بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے تمہیں 2 وقت کی روٹی کا انتظام کیا، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بوٹی کا انتظام کیا، اللہ رب العالمین نے تمہاری راحت کا انتظام کیا۔ وہ اللہ تم سے کہہ رہا ہے اس کے بدلے میں ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، نہ تم ہمیں کھانا دو، نہ تم ہمیں پانی دو، نہ تم ہمیں نیند کے لیے انتظام کرو، بلکہ یہ سب چیزیں ہم تم کو دیں گے۔ ہم تم سے کہہ رہے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ لو۔ کتنی بدبختی کی بات ہوگی، اتنے پیارے خالق جس نے ہمارے لیے ہماری پیدائش سے پہلے رزق کا انتظام کر دیا، جبکہ ہم پیٹ میں تھے تو اللہ رب العالمین نے خون کو دودھ کے اندر تبدیل کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے رزق کا انتظام کر دیا۔ انسان بھول بھلائیوں پہ پڑا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے میں یہ کر لوں گا تو مجھے اتنا مل جائے گا، میں یہ کر لوں گا تو مجھے یہ دولت مل جائے گی۔ پاگل ہے انسان۔ میں اگر اس کی دکان پہ قبضہ کر لوں گا اور اگر میں اس کے گاہک کو توڑ لوں گا تو اس صورت کے اندر میرے پاس زیادہ پیسہ آ جائے گا، ارے یہ کم بختی ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اتنا سارا انتظام کیا، اور انتظام کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم غور کرو پوری خلقت کے اوپر تو تمہیں نظر آئے گا کہ مختلف پھل ہیں، مختلف ذائقے ہیں۔ پھر اگر ایک آم ہے تو اس کی نسلیں الگ الگ ہیں تو اس کے ذائقے الگ الگ ہیں۔ اسی طریقے سے گندم کے ذائقے الگ ہیں۔ اتنا سارا انتظام کر کے دیا، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ نے کیا مانگا؟ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھ لو۔ لیکن یہ مسلمان اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بدلے میں اللہ نے کیا مانگا؟ تم 100% مال کو استعمال کرو، اپنی ضروریات میں لے کے آؤ، ضروریات کے اندر استعمال کرو، لیکن اگر سارا مال تم نے استعمال کر لیا تو سال کے آخر میں تمہیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم نے سارا مال ادا نہیں کیا، تمہارے پاس نصاب کے مطابق سال کے شروع میں مال تھا اور نصاب کے مطابق سال کے آخر میں مال تھا، تو اب تم اس کے اوپر 97.5% نہ دو بلکہ تم ہم کو 2.5% دے دو۔ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اتنی نعمتیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، ان نعمتوں کے بدلے میں سال میں 1 مہینہ تم روزہ رکھ لو۔ ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کا نہ ہو۔ فقیر لوگ روزہ رکھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دنیا نے دیکھا کہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، لوگوں کو تباہ کیا کرتے تھے، طوفان نے ان کو تباہ کر دیا۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا جو غریبوں کا مال لوٹ کر اپنی ذاتی منفعت کے اندر استعمال کرتے تھے،
آج بھی ان میں بعض نمازی موجود ہیں. پچھلی دفعہ جب میں نے یہ بات عرض کی تھی تو انہوں نے کہا یہ واقعہ ہم نے خود دیکھا کہ جب بالا کوٹ کے علاقے کے اندر طوفان آیا, زلزلہ آیا, اور زلزلہ آنے کے بعد وہاں پر دریائے کنہار ہیں, دریائے کنہار کے پاس کچھ حویلیاں تھیں. ان حویلیوں کے اندر غریبوں کی جو امداد آ رہی تھی, لوگوں نے اس امداد کو اس حویلیوں کے اندر, اس گوداموں کے اندر محفوظ کر لیا, اور اس خیال سے محفوظ کر لیا کہ ہم اس کو مہنگے داموں فروخت کریں گے. تو وہاں پر موجود لوگوں نے دیکھا کہ ایک دم دریائے کنہار کا چلنا رک گیا اور پانی کی سطح بلند ہونے لگی, اور اس کے بعد ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ دریائے کنہار نے تو ہمارے ان گوداموں کو گھیر لیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو نقصان ہو. انہیں بڑی بھاری مشینری منگوا کر پتھر کو توڑنے کی کوشش کی اور یہ چاہا کہ پانی کا چلاؤ بہاؤ شروع ہو جائے. لیکن دنیا نے دیکھا کہ پانی چڑھتا رہا حتیٰ کہ دریائے کنہار کے اس ایک موج نے باضابطہ طور پر اس گوداموں کے دروازوں کو, مضبوط دروازوں کو جو قلعے کی طرح تھے ان کو توڑا, اور توڑنے کے بعد ان قلعوں کے اندر داخل ہوا اور جتنا غریبوں کا غلہ چوری کر کے رکھا ہوا تھا اور غریبوں کے نام پہ بٹورا ہوا تھا, اس غلے کو نکالا اور وہ غلہ پورا دریائے کنہار میں پھیل گیا, اور جو کپڑے چادریں سب پھیل گئیں, اور اس کے بعد پانی اپنے دھارے پہ چلنے لگا. تو اللہ رب العالمین سے جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں, اللہ والوں سے جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں, اللہ کے حکموں کو توڑنا اچھی بات نہیں. اللہ رب العالمین نے تو پورا نظام ہمارے لیے بنایا, حتیٰ کہ زمین بھی گردش کر رہی ہے اور زمین پہ بیٹھنے والے کسی فرد کو چکر نہیں آ رہا, کوئی چیز گر نہیں رہی, اور اللہ رب العالمین اگر حکم فرما دے تو زمین کا چکر ذرا سا تیز ہو جائے تو زمین کی پارٹ مل کر بڑی بڑی عمارتیں زمین کے اندر دھس جاتی. اللہ رب العالمین کی قدرت ہواؤں پر ہے, اللہ رب العالمین کی قدرت بادلوں پر ہے, اللہ رب العالمین کی قدرت آتش فشاں پہاڑوں پر ہے, اللہ رب العالمین کی قدرت سمندر پر ہے, اللہ رب العالمین کی قدرت ہر طاقتور مخلوق کے اوپر ہے. وہ اللہ 2 وقت کی سکون کی روٹی دے رہا ہے اور عزت کا لباس دیا ہوا ہے, اس اللہ سے ٹکر لی جائے تو کتنی خطرناک بات ہوگی. تو آج مسلمان باغی ہو گیا, ظلم کی انتہا پہ پہنچ گیا, اور ظلم کی انتہا, پہلے ظلم کرتا تھا انسان اور مسلمان دوسروں پر, اب مسلمان اور انسان ظلم اپنی ذات پہ کرنے لگا اور اپنی ذات کے نفع سے غافل ہو گیا. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ فلاں فلاں گناہ کرو گے تو فلاں فلاں عذاب آئیں گے, اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو قحط سالی آ جائے گی. کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اسلامی ٹیکس ہے. لا الہ الا اللہ, عبادت کہاں اور ٹیکس کہاں, اللہ کا حکم کہاں اور بدماشوں کا حکم کہاں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری زمین ہم نے تمہارے لیے, تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے بسائی ہے, اور تم جب عبادت کرتے ہو تو ہم اس عبادت سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہم فرشتوں پہ فخر کرنے لگتے ہیں. یباہی بکم ملائکتہ, اللہ رب العالمین تمہارے ذریعے اپنے ملائکہ پہ فخر کرتے ہیں. فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا, تم اپنے پروردگار کو اپنی جان مال کے ذریعے سے خیر دکھلاؤ. فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, بدبخت ہے وہ شخص جو اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے اور اللہ سے بغاوت پر آمادہ ہو جائے, اللہ سے سرکشی پہ آمادہ ہو جائے, اور اللہ رب العالمین کا جلال جن چیزوں سے آتا ہے ان جلال پر آمادہ ہو جائے. آپ سوچئے اس وقت ملک کتنے عظیم آزمائش سے گزر رہا, اور لوگ مر رہے ہیں. 2 کروڑ سے 2.5 کروڑ 3 کروڑ افراد کراچی کے علاوہ دیگر علاقوں کے اندر آ کر بسنے پہ مجبور ہو گئے, متاثر ہیں, اور گھروں کی چھتیں اڑ گئی ہیں, بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی, ہر طوفان کا ریلا آ رہا ہے, وہ پہلے ریلے سے زیادہ خطرناک ہے.
25-25 فٹ تک بعض علاقوں میں پانی کھڑا ہوا ہے. تمام بستیاں صفحے ہستی سے مٹ گئی ہیں. اپنے چاہنے والوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور بدقسمتی دیکھیے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے فرضی کیمپ بنایا گیا. فرضی کیمپ بنانے کے بعد فرضی بیمار لٹائے گئے. فرضی بیمار لٹانے کے بعد وزیر اعظم کو بلا کر ان سے 5-5 ہزار کا چیک دلوا دیا اور پھر وہ فرضی تمام چیزیں ختم ہو گئی. اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے. اللہ کا غضب کو دعوت دینے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو نے کم لوگوں کو بے گھر کے نعوذ باللہ من ذالک. اللہ محفوظ فرمائے. اے اللہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں، یعنی یوں زبان حال سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ اللہ پوری ہستی کو مٹا دے، پوری بستی کو مٹا دے، پورے ملک کو ختم کر دے. ایسا انتظام کیا جا رہا ہے اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا. کیا عوام، کیا خواص، کیا اچھے کیا برے، کیا شریف کیا بدماش. تو اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم انتظام فرمایا، اور انتظام فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم تمہارے لیے سارا سال کرتے ہیں، ہم اس کے اندر تھکتے نہیں، اس میں ہم کوئی تبدل نہیں کرتے، تمہارے لیے تمام انتظامات کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم تم سے کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ لو. مسجدیں آباد نہیں ہو رہی، 5 وقت کی نماز کی توفیق نہیں ہو رہی، انسانی خون ارزاں ہو گیا. اتنے چوہے بلی نہیں مر رہے جتنے انسان مارے جا رہے ہیں. پھر بھی توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی. برکتوں کا مہینہ آ گیا، رحمتوں کا مہینہ آ گیا، بخششوں کا مہینہ آ گیا، جہنم سے خلاصی کا مہینہ آ گیا، بہانے سے نوازنے کا مہینہ آ گیا. اور اس مہینے کے اندر بھی بدبختی اپنے اوپر مہر لگوائی جا رہی کہ اے اللہ توبہ کے دروازے ہمارے اوپر بند کر دیجئے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے. اور زکوٰۃ کے سلسلے میں کوتاہی ہو رہی. یا تو زکوٰۃ نکالی نہیں جا رہی. ایک بڑا طبقہ ہے جو زکوٰۃ دینے کا حقدار ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے، لیکن وہ زکوٰۃ دیتا ہی نہیں. اور ایک طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن زکوٰۃ کی ترتیب جو بتائی گئی اس کے مطابق نہیں دیتا، کہ سارا مال اسٹاک چیک کیا جائے، اس کے مطابق ریٹ نکالے جائیں، پھر اس کی تفصیلات کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے. اور ایک طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ تو نکال رہا ہے لیکن حقدار کو نہیں پہنچا رہا. اب بہت سے ایسے شعبے قائم ہو گئے جن شعبوں کے اندر زکوٰۃ وصول کرنے والے بڑے اچھے بہروپیے شکل کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور سمجھنے والا سمجھ رہا ہے کہ میں زکوٰۃ دینے جا رہا ہوں، اور وہ حقیقت کے اندر بدماشوں کو انتظام کر رہا ہے، لوگوں کی حویلیاں بنانے کا انتظام کر رہا ہے، لوگوں کی جائیداد بنانے کا انتظام کر رہا ہے. بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے گزران الاوقات کے لیے یہ نظام قائم کیا ہوا ہے. کسی نے یتیم خانہ بنا لیا، 2 یتیم بچے رکھ لیے، اور پھر زکوٰۃ جمع ہو رہی ہے لاکھوں سے. کسی نے کوئی مکتب بنا لیا اور اس مکتب کے اندر بچے، جب کوئی وزٹ کرنے آ رہا ہے بچے بٹھا دیے، اس کے بعد جب چلا گیا کہاں کے بچے، کہاں کی تعلیم، زکوٰۃ وصول ہو گئی. کسی نے رفاہی ادارے بنا لیے اور رفاہی ادارے کے نام پر چندے جمع کر رہے ہیں، اور چندے جمع کرنے کے بعد اور اس کو خرچ کر رہے ہیں، شاہی خرچے ہو رہے ہیں. کسی نے ہاسپٹل بنا لیا اور ہاسپٹل کے نام پر اب وہ زکوٰۃ کے جو شرائط ہیں، جو ترتیب ہے، اس کے مطابق زکوٰۃ نہیں ادا کی جا رہی اور لوگ یہ زکوٰۃ لے کے ضائع کی جا رہی. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اتنا پیسہ خرچ کیا، اللہ کا عذاب کیوں آ رہا ہے؟ کیا تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ کیا تمہاری پوری زکوٰۃ نکل گئی؟ کبھی علماء سے رجوع کیا؟ اور پھر اس کے بعد اللہ پہ قربان جائیے کہ اللہ رب العالمین اگر
یہ وعید فرما دیتے اور پھر کہتے کہ تم 97.5% ہم کو دے دو اور 2.5% تم رکھ لو، تو اللہ انصاف کرتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا سارا سال تم پیسہ استعمال کرو، لیکن بس ایک بات یاد رکھو کہ جب سال پورا ہو جائے، سال کے شروع میں تم صاحب نصاب، سال کے آخر میں تم صاحب نصاب، درمیان میں جو آیا گیا، کم ہوا یا زیادہ ہوا، اس کا تم سے نہیں پوچھا جاتا، تم پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالو اور 2.5% دے دو۔ پھر اللہ کہتے ہیں بس ہم تم کو کھانے کے لیے دے رہے ہیں، تمہاری صحت دی ہے ہم نے، تمہیں فرصت دی ہے، تمہیں سکون کی نیند دی ہے، تمہیں سکون اور راحت دی ہے، زمین تمہارے مطابق بنائی، فضا تمہارے مطابق بنائی، بس یہی کافی۔ اللہ یہ کہہ دیتے تو بھی اللہ کا انصاف ہوتا، لیکن اللہ پہ قربان ہو جائیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں ہم نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا، اور اس فرشتے کا کام ہے وہ ہر وقت یہ دعا کرتا رہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما دیجیے۔ اور ایک فرشتے کا کام ہے وہ یہ بد دعا کرتا رہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جس نے مال کو روک کے رکھا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی وہ ادا نہیں کر رہا، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دیجیے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرما دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ما نقصت صدقۃ من مال، کہ جس مال کے اندر صدقہ دیا جائے گا، زکوٰۃ دی جائے گی، صدقات نافلہ دی جائیں گے، اس مال میں کمی نہیں آئے گی۔ اس کے محافظ اللہ ہیں، اس کے حفاظت کرنے والے اللہ ہیں۔ اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو پھر ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل جائے وہ مال فأہلکتہ، سارے مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ اگر ہم نے بغیر حساب کتاب کے زکوٰۃ نکال لی اور 1 روپیہ بچ گیا، 1 روپیہ بچ گیا ہمارے مال کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک انگارہ ہے، اور انگارہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کا کام ہے جلانا، وہ جلا ڈالے گا، خاکستر کر دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے نصاب کو سمجھیں اور زکوٰۃ کے نکالنے کے طریقے کو سمجھیں، اور پھر اللہ رب العالمین کے کیے ہوئے وعدوں پر یقین رکھیں۔ سوچئے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ الذین ينفقون فی سبیل اللہ مثل الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ جیسے ایک دانہ، اس دانے کو بویا گیا، اس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو گویا کہ ایک دانے کو اللہ رب العالمین 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر صرف اس پہ قناعت نہیں کرتے، اس پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس پہ جتنا چاہے بڑھا سکتے ہیں۔ اسرائیلی ایک روایت ہے، اس روایت کو جو حدیث کے اصول ہیں اس میں یہ ہے لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم اس اسرائیلی روایت کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، لیکن فضائل کے باب کے اندر ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک پریشان حال شخص بیٹھا ہوا تھا، اور اس پریشان حال شخص نے کہا اے موسیٰ آپ جا رہے ہیں اللہ کے دربار میں تو اللہ سے درخواست کیجئے کہ میری اتنی تکلیفیں ہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی کا رزق ایک دفعہ دے دیا جائے تاکہ میں اس کو کھا لوں، ایک دفعہ سیر ہو کے کھا لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، موسیٰ کی دعا قبول ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس کو خوب عنایت کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لے جائے تو دیکھا کہ وہاں پر لنگر لگا ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اس کو ساری زندگی کا رزق دے دیا گیا تھا تو اصولی طور پر تو ایک دن کھا کر اب اس کو بالکل فاقوں میں چلا جانا چاہیے تھا، کیا وجہ ہے کہ اس کو اتنا ملا ہوا ہے؟ تو اللہ رب العالمین سے جب شرف کلامی نصیب ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے اس کو پوری زندگی کا رزق دے دیا تھا، لیکن اس نے تھوڑا سا استعمال کر کے اس نے ہم کو واپس لوٹا دیا۔
جب اس نے ہم کو واپس لوٹایا تو ہم نے اس کو زیادہ کر کے مزید واپس لوٹایا، پھر اس کے بعد جب ہم نے اس کو زیادہ دیا اس نے پھر لوٹا دیا، اب نوبت یہ آ گئی ہے ہم اس کو دیے چلے جا رہے ہیں، وہ ہمارے راستے میں خرچ کیا چلا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں اس کی تائید ہو رہی ہے اس اسرائیل روایت کی، ما نقصت صدقۃ من مال، مال کے اندر نہ صدقے سے کوئی کمی نہیں آتی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس وقت جو حالات ہیں وہ حالات ہم کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا احتساب کریں، اور احتساب کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر فرائض رکھے ہیں، فرائض کیا؟ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا، یہ ہمارے فرائض ہیں، اور واجبات ہیں، واجبات کو ہم معلوم کریں۔ پھر اس کے بعد ہمارے اوپر کچھ حرام کی ہوئی چیزیں، تو ان حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑیں۔ پھر اگر ہم نوافل نہیں پڑھ رہے، شیطان نے تو دھوکے میں ڈال دیا، شیطان نے کہا میاں تم جو ہے نوافل پڑھو خوب، تسبیح لے لو، تسبیح پڑھو خوب، اور پھر شیطان نے غرور ڈال دیا کہ میاں صاحب آپ تو چونکہ پگڑی بھی باندھے ہوئے ہیں، آپ کی داڑھی بھی ہے، اور آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، آپ نوافل بھی پڑھتے ہیں، آپ بہت سارے اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، لہذا اب شیطان نے کہا بس جنت تو تمہاری ہو گئی۔ اب اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اگر ہم نوافل نہیں پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نوافل پڑھ کے کیوں نہیں آئے، لیکن اگر ہم نے حرام سے اپنے آپ کو نہیں روکا تو کل اس پہ پکڑ ہو جائے گی۔ تو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، مقطع چقطع صورتیں بنانے کے بعد ہم سمجھنے لگے ہم کو حرام سے بچنے کی ضرورت نہیں، ہم چاہیں کسی کو تکلیف دیں، ہم چاہیں کسی کو ایذا دیں، ہم چاہیں کسی کا حق پورا نہ کریں، ہم چاہیں کسی کو کیا کریں کیا نہ کریں، یہ تمام چیزوں کی فکر نہیں، چاہے ہم بیوی کے حقوق ادا کریں نہ کریں، ہم بھائیوں کے حقوق ادا کریں کہ نہ کریں، ہم اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں نہ کریں، ہم محلے کے حقوق ادا کریں نہ کریں، ہم مسجد کے حقوق ادا کریں نہ کریں، ہم مدارس کے حقوق ادا کریں نہ کریں، ہم علماء کے حقوق ادا کریں نہ کریں، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو یہ شیطان نے بھول بھلیوں میں ڈال دیا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ حالات ہم کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں ہم چند باتوں کے اوپر آ جائیں۔ ایک بات تو یہ کہ جو ہمارے اوپر فرائض و واجبات ہیں ہم اس کو ادا کرنے والے بن جائیں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ہم پر حرام کیا ہے ان حرام کی ہوئی چیزوں سے ہم باز آ جائیں۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین رمضان مبارک کی برکات سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے، خوب خوب نوازے، اور اللہ رب العالمین جو صاحب نصاب ہیں ان کو زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔